رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا انفرادی طور پر، اور تقریباً 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا کہ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ایک ہر چیز عمارت ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت، توحید اور رسالت، اور دوسری چیز وإقام الصلاۃ، دوسرا ستون نماز، اور تیسری چیز فرمائی وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور چوتھی چیز وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ صاحب استطاعت شخص پر حج کا فرض ہونا۔ تو جو بنیادی اور تیسرا ستون ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنا نماز کی طرح اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک تیسرا رکن ہے۔ اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے اموال میں برکت بھی کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ ساری کی ساری چیزوں کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی اس کی وعید سنائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کہ ما من رجل لا يؤدي زکاۃ مالہ الا جعلہ اللہ یوم القیامۃ فی عنقہ شجاعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان آدمیوں کے، ان لوگوں کے ان اموال کو ایک گنجے سام کی شکل میں اس آدمی کے گردن میں ڈال دیں گے۔ اور یہ بات ارشاد فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ والی آیت مکمل تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ مکمل آیت تلاوت کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کا مصداق یہ لوگ ہیں، اور یہ جو حدیث بیان فرمائی یعنی حدیث کا وہ مصداق بتایا کہ یہ لوگ ہیں، اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی یہی بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس میں وہ بخل کرتے ہیں، تو یہ بات ان کے لیے اچھی نہیں ہے، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہے۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن ان کے انہی اموال کے، انہی مالوں کے طوق پہنائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اسے چاہیے کہ وہ اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرے، یہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ ان 3 سیشنز کے اندر میں اس زکوٰۃ کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس پہلے سیشن میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ کس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تو اب صاحب نصاب کون شخص ہوتا ہے، یعنی کس آدمی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، وہ کتنے اموال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، چاہے مرد ہے یا عورت، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح نمبر 2، جس آدمی کے پاس، مرد ہو یا عورت کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری چیز، جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نقدی روپے ہو، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ چوتھی چیز ہے، جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت ہو، اس آدمی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور مال تجارت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایک دکان بنائی ہے اور آپ سامان بیچ رہے ہیں، بلکہ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
बेचने की नीयत से, आगे फरोख्त करने की नीयत से कोई भी चीज़ खुद खरीदी हुई है, उस चीज़ पर कीमत फ़रोख्त के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर इस माल तजारत की कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर बनती हो तो ऐसे आदमी पर भी ज़कात फ़र्ज़। ये चार वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर हर एक का अलग अलग निसाब मौजूद है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो, ये 52.5 तोले चांदी के बराबर नकदी रुपए या माल तजारत हो। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा है, पांचवी चीज़ ज़्यादा अहम है, वो क्या है कि एक आदमी के पास इन चार चीज़ों में से कोई सी दो चीज़ें मौजूद हैं और उनकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर बनती है, 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बनती है, तो तब भी ज़कात फ़र्ज़ है। या अगर इन चार चीज़ों में से तीन चीज़ें किसी आदमी के पास मौजूद हैं थोड़ी थोड़ी और उनकी कीमत भी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बनती है, तब भी ज़कात उस आदमी पर लाज़िम है। इसी तरह एक आदमी के पास ये चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं और इन चारों की कीमत मिलाकर 52.5 तोले चांदी के बराबर कीमत बनती है, यानी उसकी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर इनकी मालियत बनती है, तो इस आदमी पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। तो गोया कि 52.5 तोले चांदी एक मयार है, ये 52.5 तोले चांदी की कीमत एक मयार है। जब भी सोना, चांदी, नकदी, माल तजारत, इन चारों चीज़ों में से कोई से दो या कोई सी तीन या कोई सी चार चीज़ों की मिकदार मिलाकर भी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बनती हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो। मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन आज मोरखा 25 मई, 25 रमज़ान मुबारक और 19 मई है। कोई आदमी और फी तोला चांदी की कीमत आज के दिन में 1028 रुपये बनती है और 52.5 तोले चांदी की कीमत, मैं सिर्फ बतौर मिसाल के आज के दिन के एतबार से बात कर रहा हूँ, और 52.5 तोले चांदी की कीमत आज के रेट के एतबार से 53,970 रुपये बनती है, 53,970 रुपीज़। किसी आदमी के पास अगर इतनी नकदी रुपए हो या इतनी मालियत की माल तजारत हो या थोड़ा सा सोना और थोड़े से चांदी मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बनता हो, तब भी जायज़ है, तब भी इस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसलिए ये चीज़ें, ये वो मसाइल, बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनको हमें समझना ज़रूरी है। मैं एक और मिसाल समझाने के लिए दे दूंगा। मसलन एक आदमी के पास सोना है, थोड़ा सा, आधा तोला सोना है मसलन, और आधा तोला सोना की कीमत बनती है 40,000 रुपये, लेकिन उस आदमी के पास 20,000 रुपये भी मौजूद है, 20,000 रुपये नकदी में मौजूद है। तो अब गोया कि उसके पास कुल मालियत होगी 60,000 रुपये की, और आज के दिन के हिसाब से 52.5 तोले चांदी की कीमत अगर लगाई जाए वो 53,970 रुपये बनती है, और मेरे पास तो आधा तोला सोना भी है और 20,000 रुपये भी है। अब मैं गोया कि 60,000 रुपये का मालिक हूँ इस वक्त, तो अब मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसलिए कि मैंने ये बताया था कि सिर्फ सोना 7.5 तोले हो और आदमी के पास कुछ ना हो, फिर उसमें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोना और साथ कोई दूसरी चीज़ भी हो, इन चारों चीज़ों में से, और मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बनती हो, तो इस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ होती। दूसरी चीज़ है, इसकी वजूब की कुछ शराइत भी है। मसलन एक शर्त यह कि निसाब का पूरा होना। निसाब क्या है? जो मैंने आपके सामने चारों चीज़ें और वो पांचवी चीज़ भी बयान कर दी, सोना, चांदी, नकदी, माल तजारत, या इन चारों में से कुछ चीज़ें या चंद या 5 चीज़ें मिलाकर 52.5 तोले चांदी के बराबर बन रही हो, तो उस आदमी पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, ये उसका निसाब है। दूसरी शर्त है कि आक़िल व बालिग़ होना। नाबालिग पर नहीं है ज़कात, मजनून पर ज़कात नहीं है। और जो तीसरी चीज़ है, मुसलमान होना, और उस पर साल का गुजरना। ये वो शर्त है, जो कीमती चीज़ है, जिसका समझना ज़रूरी है कि साल गुजरने का मतलब क्या है। सिर्फ निसाब के बक़दर माल पर साल गुजरना काफ़ी है, पूरे माल पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। यानी एक आदमी के पास साल पूरा हो गया, एक आदमी का ज़कात के एतबार से, और उसके पास पूरा साल 1 लाख रुपया था, ये साल के शुरू में 1 लाख रुपया था,
اور آخری دن جب اس کا سال مکمل ہو رہا تھا اس کے پاس کروڑوں روپے آ گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف کہے کہ میرا صرف 1 لاکھ روپے کا سال گزرا ہوا ہے، میں باقی کروڑوں جو کروڑ آج روپے میرے پاس آیا ہے، کروڑوں میں آیا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آخری دن جب اس کے پاس جتنا بھی مال آئے گا سارے کے سارے مال پر، کروڑوں والے مال پر بھی زکوٰۃ آئے گی، اس لیے کہ نصاب کے بقدر مال پر سال تو اس کا گزر چکا ہے۔ مزید اس کی وضاحت کے لیے میں مثال سے بھی سمجھاؤں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہر شخص کو، جس آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال جس وقت بھی آ جائے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اس دن کو اور اس تاریخ کو قمری تاریخ کے اعتبار سے، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے اس تاریخ کو اپنے پاس نوٹ کر لے، یاد رکھ لے۔ یاد رکھنا اس آدمی کے لیے لازم ہے، وہ جس طرح بھی یاد رکھتا ہے، اور اگلا سال جب اس پاس آ جائے تو اسی تاریخ کو اگلے سال قمری تاریخ کے اعتبار سے اپنا حساب کتاب کرے، اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا اس سارے کے سارے مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثلا وضاحت کے لیے میں مثال دے دیتا ہوں۔ سال گزرنے کا مطلب مزید یہ بھی ہے کہ سال کے پہلے دن اور سال کے آخری دن صاحب نصاب ہونا کافی ہے، بیچ میں مال کم زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا آج 25 رمضان المبارک ہے اور 19 مئی ہے، اور میرے پاس ہے 53,970 روپے پیسے موجود ہیں، مطلب میں صاحب نصاب ہوں۔ اب اگلے سال 25 رمضان المبارک کو دوبارہ میں اپنے حساب کتاب، میرے اوپر لازم ہے کہ میں دوبارہ حساب کتاب کروں کیونکہ میرا سال اب پورا گزر گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں اگلے سال 25 رمضان المبارک کو کہ میرے پاس صرف 53,000 نہیں ہے بلکہ کئی لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے میرے پاس آ گیا ہوا ہے، تو اب میرے اوپر لازم ہے کہ اس پورے 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کروں، اس لیے کہ 53 لاکھ روپے میرے پاس سال کے شروع میں بھی تھا اور ابھی میں موجود ہے۔ تو گویا کہ ایسا ہوا کہ میرے پاس جتنا بھی مال تھا اس پہ سال گزر گیا، یعنی مال کے ہر حصے پر، ہر جز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف نصاب کے بقدر حصے پر سال کا گزرنا کافی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پورا سال اس کے پاس وہی پیسے رہنا بھی ضروری نہیں ہے، سال کے شروع میں پیسے ہوں اور سال کے آخر میں پیسے موجود ہوں، تو ایسے آدمی پر جو ہے نصاب کے بقدر پیسے موجود ہوں تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، بار بار اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اس کا سیکھنا لازم اس کی چیزوں کا، اسی طرح زکوٰۃ بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس کے احکام کو سیکھنا بھی اور سمجھنا بھی اور اس کے مطابق اس کی ادائیگی کرنا بھی لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔